تھے نہیں کر پاتے. مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا محفل میں تذکرہ کرنا عبادت. لیکن میں حدیث پاک کے روح سے اس سے ایک درجہ آگے بول رہا ہوں. مولائے کائنات کا ذکر مولائے کائنات اہل ایمان کے لیے صرف عبادت کا درجہ نہیں رکھتے. کیا بات ہے. اگر آپ سمجھ جائیں یہ بات، مولائے کائنات کا ذکر، مولائے کائنات کی باتیں، مولائے کائنات کا تذکرہ صرف عبادت تک محدود نہیں، بلکہ مولائے کائنات یہ تمام ایمان والوں کی ضرورت. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ضرورت ہے ایمان والوں کی. بولیے کیا ہے؟ یہ سانس ہماری کیا ہے؟ کھانا ہماری کیا ہے؟ پانی کیا ہے ہماری؟ مکان ہماری، کپڑا ہماری. ضرورت نہیں چھوٹتی، عبادت چھوٹ جاتی ہے. واہ 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 واہ. کھانا نہیں بھولو گے، نماز پڑھنا بھول جاؤ گے، کپڑا پہننا نہیں بھولو گے، کوئی نیک کام کرنا بھول جاؤ گے. میں یہ کہتا ہوں کہ مولائے کائنات صرف ان کا ذکر کرنا، ان کا چہرہ دیکھنا، ان کا محفل میں تذکرہ کرنا عبادت ہی نہیں، بلکہ مولائے کائنات پوری انسانیت کی کیا ہے؟ کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ آپ نے کہا ضرورت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ نے یہ کہا کہ مولائے کائنات ہماری ضرورت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ مولائے کائنات کا ذکر عبادت ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے، مگر مولائے کائنات ہماری ضرورت ہے، یہ کہاں سے ثابت؟ میں کہوں گا کہ اگر اسے سمجھنا ہے تو کہیں اور سمجھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی نے خود اس بات کو فتاوی رضویہ میں نقل کیا ہے کہ مولائے کائنات ہم سب کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. کیا بات ہے. سبحان. کیسے؟ توجہ. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک ہے بخاری اور مسلم کی، واللہ یؤتی وانا قاسم. واہ 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 واہ. اللہ دیتا ہے اور تقسیم کون کرتا ہے؟ سرکار. ہمارے آقا. دنیا کو جو کچھ بھی ملا ہے، دنیا کو جو کچھ بھی ملتا ہے، دنیا کو جو کچھ بھی ملے گا، اللہ نے دیا، مصطفیٰ کے ذریعے ملا. یہ حدیث پاک. واللہ یؤتی وانا قاسم. اللہ دیتا ہے، نبی بانٹتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بانٹنے کا طریقہ نبی کی بارگاہ میں کچھ اس طور پہ ہے کہ آسمانوں پہ جب بانٹنا ہوتا ہے، فرشتوں میں جب بانٹنا ہوتا ہے تو حضرت جبریل امین کو بلاتے ہیں، حضرت میکائیل کو بلاتے ہیں. دیتا اللہ ہے، بانٹنے مصطفیٰ ہے، مگر آسمانوں میں جو بٹتا ہے بانٹنے والے حضرت جبریل ہیں، بانٹنے والے حضرت میکائیل ہیں. یعنی فرشتوں کو جو کچھ بھی ملتا ہے یہ جبریل کے ذریعے ملتا ہے، میکائیل کے ذریعے ملتا ہے. میں نے نبی سے پوچھا یہ تو بات عرشیوں کی ہوئی، یہ تو بات فرشتوں کی ہوئی، یہ تو بات ملائکہ کی ہوئی. ارے زمین پر بھی تو لوگوں کی قسمتیں بڑھتی ہے، زمین پر بھی لوگوں کو ترقی ملتی ہے، زمین پر بھی لوگوں کے منصب ملتے ہیں، زمین پر بھی زمین والوں کو مصطفیٰ کا
تقسیم کرتے ہیں، آسمان والوں کو جبریل امین کے ذریعے ملتا ہے، آسمان والوں کو حضرت میکائیل کے ذریعے ملتا ہے، مگر یہ بتائیے زمین والوں کو کس کے ذریعے ملتا ہے؟ تو امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ زمین والوں کو جو ملتا ہے وہ مولا کائنات مشکل کشا بابا فاطمہ کے شوہر حضرت مولا علی کے ذریعے دنیا کو جو کچھ بھی ملتا ہے یہ مولا کائنات کے ذریعے ملتا ہے، جس کے ذریعے ترقی ملتی ہو، جس کے ذریعے قسمت ملتی ہو، جس کے ذریعے سب کچھ ملتا ہو، تو وہ فقط ہمارے لیے عبادت نہیں ہے، ضرورت، واہ واہ، بلکہ وہ ہماری ضرورت ہے۔ یاد رکھو، آج مولا کائنات کا جو تم نے ذکر کیا ہے، یہ مت سمجھنا کہ جیسے جلسے ہوتے ہیں تو ایسے ہم نے بھی مولا کائنات کا ذکر کر لیا، عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے، مگر یاد رکھنا علی ہم سب کی ضرورت بھی ہے۔ کیا ہے؟ ضرورت ہے، کیونکہ دنیا کو جو بھی ملتا ہے وہ علی کے ذریعے بھی، صرف یہی نہیں کیا بات، بلکہ اعلیٰ حضرت نے حضرت شیخ احمد سرہندی کا قول نقل کیا ہے کہ صرف اسی امت کے اولیاء ہی نہیں، پچھلی امتوں کے بھی اولیاء، واہ اگر واہ کوئی واہ واہ، سوچے کیا کہ بات، مخدوم سنہ، صابر کلیری، مدار پاک، وارث پاک، محبوب الہی، حضرت بابا فرید، حضرت قطب الدین، حضرت بہاؤالدین، ان سب کو علی کے در سے ہی فقط ملا، ولی بنے اس امت میں علی کے دروازے سے۔ یاد رکھو علی وہ ساتھ ہے کہ صرف اسی امت کے اولیاء کو ولایت علی کے در سے نہیں، بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں انہیں بھی ولایت علی کے در سے ملی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی دیکھ رہا ہے قرآن میں کہ آصف بن برخیا پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس حضرت سلیمان کی بارگاہ میں لانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور لے آتے ہیں، ارے وہ آصف بن برخیا کے پیچھے اگر کسی کی طاقت تھی وہ طاقت مولا کائنات کی تھی، حیدر کرام کی تھی، فاتح خیبر کی تھی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، کیا بات، وہ ہے کیا بات، علی صرف اس امت کے ولیوں کے مولا نہیں ہے، علی صرف اس امت کے ولیوں کو ہی ولایت علی کے در سے نہیں ملی ہے، بلکہ آدم سے لے کر گزشتہ عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ہر نبی کے ان اولیاء کو ولایت علی کے در در سے، سے کیا ملی۔ کہنے، بے شک، بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ مولا، یہ ہے وہ داماد پیغمبر جن کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ اللہ کے گھر۔ ایک عجیب بات میرے ذہن میں آئی، اگر سننا چاہیں تو سنا۔ سبحان جی، اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سبھی کو پتا ہے کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں، اور یہ بھی سبھی کو پتا ہے کہ مولا کائنات نے اسی وقت آنکھ کھولی جب سامنے چہرہ مصطفیٰ کا تھا۔
حضور نے اپنے ہاتھوں میں لیا، ورنہ شور تو یہی تھا کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں اندھا بچہ پایا، وہ دیکھ نہیں پاتا، وہ نابینا ہے، بلائنڈ چائلڈ ہے۔ ماں نے لیا، بچہ آنکھ نہیں کھول رہا، ابو طالب نے لیا، آنکھ نہیں کھول رہا ہے، مگر جیسے ہی علی مصطفیٰ کی گود میں آئے تو علی نے کعبے میں پیدا ضرور ہوئے مگر تب بھی آنکھ نہیں کھولی۔ اللہ کے گھر کے باہر بھی پیدا ہوئے، اللہ کے گھر کے بولیے اندر، اللہ کے گھر کے اندر پیدا ہوئے، پھر بھی علی نے آنکھ نہیں کھولی، کیونکہ جانتے تھے یہ کعبہ ہے۔ کیا جانتے تھے؟ بولیے کیا ہے؟ مجھے تو آنکھ اس کے سامنے کھولنی ہے جو کعبے کا کعبہ بھی ہے، جو کعبے کا کعبہ بھی ہے۔ علی نے آنکھ کھول لی، مصطفیٰ کو دیکھ لیا، یہ تو سنا ہے، یہ سنا ہے، ٹھیک۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اے اللہ مجھے اسی وقت موت دینا واہ 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 واہ، جب میرے سامنے میرا علی ہو، کیا بات، اس وقت تک موت مت دینا جب میرے سامنے میرا علی نہ ہو۔ توجہ، حضور کی یہ حدیث کہ مجھے اس دنیا سے اس وقت رخصت کرنا جب میرے سامنے علی ہو، یہ حضور کی دعا۔ اب آپ دیکھیے، علی پیدا ہوئے، دیکھا کسے؟ بولیے سرکار، سبھی بولیں کسے دیکھا؟ آقا کو، نبی۔ سرکار دنیا سے جا رہے ہیں، سرکار دنیا سے، حدیث پاک ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کو بلاؤ۔ کسے بلاؤ؟ میرے حبیب کو بلاؤ۔ حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، حضرت عثمان آئے، حضرت عائشہ نے سمجھ لیا حبیب کوئی اور نہیں بلکہ حسنین کے بابا مولا کی ذات ہے۔ امام بہلوی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا کائنات جب داخل ہوئے تو میرے آقا نے کہا اے علی میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ راوی بیان کرتی ہے حضرت عائشہ کہ مولا کائنات مصطفیٰ کے سینے سے چمٹ گئے، مصطفیٰ کے سینے سے چمٹ گئے۔ میرے آقا نے چادر کھینچی، منظر دیکھو، ادھر مولا کائنات پیدا ہو رہے ہیں، مصطفیٰ کے سامنے علی کی آنکھیں کھل رہی ہے، ادھر مصطفیٰ دنیا سے جا رہے ہیں، علی سینے پہ ہے اور نبی کی آنکھ بند ہو رہی ہے۔ واہ واہ، دنیا میں مجھے محبت کا ایسا رشتہ، اللہ، دنیا میں پیار کا ایسا تعلق کہ بیٹا پیدا ہو نبی کو دیکھے، نبی دنیا سے جائے علی کو دیکھے، واہ واہ، یہ مولا کائنات کی ذات ہے، یہ مشکل کشا کی ذات ہے، وہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ۔ مگر کچھ ضروری باتیں ضرور سناؤں گا کیونکہ میری عادت ہے میں ان واقعات کو بہت کم بیان کرتا ہوں جو واقعات آپ تقریروں میں سنتے ہیں، میں ان باتوں کو بہت کم بیان کرتا ہوں جو باتیں آپ کے کانوں سے گزری، اور وہ باتیں ضرور بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے دل و ذہن میں نقش ہو جائے کہ مولا کائنات سے اس امت نے کس قدر ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر، بہت ضروری نقطہ حضور نے، کیا بات ہے۔
ابھی کسی سے پوچھ لوں جی علی کے جنازے میں کتنے تھے؟ اللہ امیر المومنین ہے، مصطفیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلم بابا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ نبی نے جس کے بارے میں فرمایا انا دار الحکمت وعلی دارھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ نبی نے جس کے بارے میں فرمایا لحم کا لحمی دموں کا دموں کا دمی، واہ 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 واہ، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا میرا خون۔ خون ہے۔ اللہ مصطفیٰ نے جس کے بارے میں فرمایا غدیر خفے من کنتو ہو من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا مولا میں ہوں اس کے مولا علی۔ وہ بلکہ آگے بولوں، یہ دنیا اسی طرف جائے گی جس طرف حق۔ آپ کدھر جائیں گے؟ حق کی طرف۔ بولو نا، تبھی بولو۔ آپ کے پیر کدھر گئے؟ جدھر حق تھا۔ یہ غوث پاک کدھر گئے؟ جدھر حق تھا۔ یہ غریب نواز کدھر تھے؟ جدھر حق تھا۔ محبوب الہی کدھر تھے؟ جدھر حق تھا۔ یہ اولیاء کرام کدھر تھے؟ جدھر حق تھا۔ یہ تابعین کدھر تھے؟ جدھر حق تھا۔ یہ صحابہ کدھر تھے؟ جدھر حق تھا۔ یہ مجتہدین کدھر تھے؟ جدھر حق تھا۔ یہ فقہا کدھر تھے؟ جدھر حق تھا۔ مگر تنہا مولائے کائنات کی ذات ہے۔ ہر شخص ادھر جدھر حق، مگر نبی نے دعا کی تھی اے اللہ میرے علی کو ایسا بنا دے کہ علی جدھر جدھر جائے حق پیچھے پیچھے، واہ 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 واہ، علی جدھر جدھر جائے حق ادھر ادھر جائے۔ دنیا حق کی طرف بھاگے مگر مولا کائنات اگر بدر میں ہے تو حق بدر میں ہے، احد میں ہے تو حق احد میں ہے، خندق میں ہے تو حق خندق میں ہے، جلوت میں ہے تو حق جلوت میں ہے، خلوت میں ہے تو حق خلوت میں ہے۔ علی جہاں جہاں جائے حق وہاں وہاں جائے۔ یہ مولا کائنات کی ذات اس قدر بلند و بالا، مگر تمہیں پتا ہے، تمہیں معلوم ہے اس مولا کائنات کی شہادت میں جنازہ اٹھانے والے 4 لوگ تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج ایک بابا کا انتقال ہو جائے تو پورے مرید جو ہے بانس لگا لگا کے جو ہے جنازہ اٹھاتے ہیں۔ جو سارے ولیوں کا سردار ہو، المیاں مصطفیٰ نے جسے گوشت کو اپنا گوشت کہا ہو، مصطفیٰ نے جسے علم کا دروازہ کہا ہو، جو داماد مصطفیٰ ہو، جو جنت کے دروازے کی چابیاں رکھنے والا ہو، جو جنت کا ویزا بانٹنے والا ہو، آج اس کی شہادت ہوئی۔ اس کی شہادت کے بعد جنازہ اٹھانے والے نہ 100 تھے، نہ 200 تھے، نہ 300 تھے، نہ 1000 تھے، بلکہ رات کے اندھیرے میں مولائے کائنات مشکل کشا کا جنازہ 4 لوگوں نے اٹھایا۔ کتنے لوگوں نے اٹھایا؟ 4 لوگوں نے۔ آج کسی بابا کا انتقال ہو جائے تو سال بھر میں گنبد تیار، مگر مولائے کائنات مشکل کشا تقریباً 250 سال تک، کتنے سال تک؟ یاد کر لیجیے کتنے سال تک؟ 250 سال تک اکثر امت کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ علی کی مزار کہاں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کتنے سال تک؟ 250 سال۔ 250 سال تک۔ آج اہل بیت پہ ظلم ہو رہا ہے تو 14 سال کا زمانہ 1400 سال کا زمانہ گزر گیا۔ آج اہل بیت کے خلاف بکواس ہوتی ہے تو 1400 سال گزر گئے۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں
یہ خلافت راشدہ کا دور ہے، علی امیر المومنین ہے، خلیفہ راشد ہے، وقت اور سلطنت کی زمام ان کے ہاتھ میں ہے، مگر حالات اس قدر مولائے کائنات کے ساتھ نہیں تھے کہ جنازے میں ساتھ دینے والے بھی لوگ ہوں، 4 لوگ کاندھا دینے والے، جس میں 2 بیٹے خود شامل تھے، حسن حسین، رات کے اندھیرے میں دفنایا گیا۔ آپ سوچیں گے ایسا کیوں کیا گیا، دن میں کیوں نہیں کیا گیا، مزار کا نشان کیوں نہیں بتایا گیا، مزار کیوں نہیں بنائی گئی؟ حالات یہ تھے کہ اگر علی کی مزار اس وقت ظاہر کر دی جاتی، علی کا جنازہ معلوم ہوتا کہ اتنے لوگ شریک ہوئے ہیں، تو معلوم یہ بھی ہو جاتا کہ قبر کہاں ہے۔ تو دور ایسا تھا کہ علی کی قبر کے لاش کے ٹکڑے بھی نہ ملتے، یہ امت کے کچھ فرد علی کی لاشوں کو جلا دیتے۔ یہ آج کے دور اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آپ کو نہیں بتایا جاتا، جی جی، یہ آپ سے چھپایا جاتا ہے، بے شک، ان واقعات کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاتا، مگر مولائے کائنات کے ساتھ یہ ہوا۔ 250 سال کے بعد صحائف شفیع میں اعلیٰ حضرت شفیع نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ ہارون رشید کا زمانہ آیا، بات آخری، ہارون رشید کا زمانہ آیا، وہ شکار کرنے کے لیے گیا، شکار سمجھتے ہو؟ شکار کرنے گیا، اس کے بعد شکاری کتا تھا، دیکھا سامنے ہرن ہے، اس ہرن کو دیکھا، کتے کو اشارہ کیا کہ جا کے اپنے شکار کو پکڑے، مگر کتا ہلنے کے لیے تیار نہیں، کتا ڈلنے کے لیے تیار نہیں، کتا حرکت نہیں کر رہا ہے۔ ہارون رشید پریشان ہو گیا، عباسی بادشاہ پریشان ہو گیا، آج تک میرے کتے نے کبھی غلطی نہیں کی، کبھی خطا نہیں کی، سامنے شکار جب بھی موجود ہوتا تھا یہ شکار پہ حملہ کرتا تھا، مگر آج سامنے ہرن موجود ہے، مگر ہرن پہ یہ حملہ نہیں کر رہا ہے۔ بہت مایوس ہوا، گاؤں میں آیا، بیٹھا مایوس، اپنے وزراء کے ساتھ، چند احباب کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، ایک بوڑھا آیا، کہا ہارون رشید کیا بات ہے، تمہارے چہرے پہ مایوسی کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے، تم پریشان نظر آ رہے ہو؟ تو ہارون رشید نے کہا بابا بات ایسی ہے، آج میں شکار کرنے کے لیے آیا، فلاں جہاں جب میں پہنچا تو میرا کتا ہرن کو دیکھ کر کے شکار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ اپنے چہرے کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہرن پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہرن پر اٹیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بوڑھے نے کہا ہارون تجھے پتا نہیں ہے، توجہ، ہارون تجھے پتا نہیں ہے؟ کہا بابا مجھے نہیں پتا ہے۔ کہا تجھے پتا نہیں جو ٹیلا ہے اور اس ٹیلے کے بعد جو ہرن تھی وہی ٹیلا تو مولائے کائنات کی مزار ہے، وہی ٹیلا حضرت علی کی مزار ہے۔ میں سمجھ گیا اور اس سمجھنے سے آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، وہ ہرن بچ گئی کیوں؟ واہ واہ واہ، جواب حصار مولا کائنات میں تھی، وہ ہرن بچی کیوں؟ واہ واہ واہ، کیونکہ مولائے کائنات کے حصار میں آ گئی تھی۔ واہ، بولو سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتے نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ مولائے کائنات کے حصار میں ہرن تھی، کتے کے اندر طاقت نہیں تھی کہ اس حصار کو لانگ کر کے اس ہرن پر اٹیک کرے۔ یہی بات ہے نا؟ ہاں بولو نا۔ کتے نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ علی کے دائرے میں آ گیا۔ کتا علی کے دائرے کے باہر، مگر علی کے دائرے میں آنے والی چیز پہ اٹیک نہیں کر پائی۔ ہرن نے ہمیں بتا دیا، ہرن نے ہمیں بتا دیا اے ہجری کے مسلمانوں کہ جس طرح وہ ہرن علی کے دائرے میں آئی، ہارون رشید کا کتا اس پہ حملہ نہیں کر پایا، ایسے ہی تم بھی علی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، علی کے دائرے میں آ جاؤ، دنیا کے کوئی
کتے تم پہ حملہ نہیں کر سکتے ہیں.